بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 26 ہے اچھے لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے۔ حدیث دیکھ لیں، وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ لغوی تحقیق دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تودد، دیکھیں یہ ود سے ہے، ودا یا ودو ودن و ودادن، محبت کرنا، دوستی کرنا، تعلق رکھنا، یہ اس کے مختلف معنی آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی ہے تودون ان غیر ذات الشوکۃ، اور اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے الناس۔ الناس یہ اسم ہے، واحد اس کی آتی ہے انسان، انسان کی یہ جمع ہے، اور تصغیر اس کی آتی ہے نویسن، ناسا ینوسو نوسن، باب اس کا آتا ہے نصرہ ینصرو۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، بلکہ کثرت کے ساتھ یہ لفظ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے العقل۔ عقل وہ نور ہے جس سے غیر حسی چیزیں انسان کو معلوم ہو جائیں۔ دیکھیں بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے حواس ظاہرہ سے معلوم کر لیتا ہے، آنکھوں سے معلوم کر لیتا ہے، ہاتھوں سے معلوم کر لیتا ہے، اسی طریقے سے زبان کے ذریعے سے چکھ لیتا ہے، کانوں کے ذریعے سے سن لیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس وقت پھر انسان کی عقل کام آتی ہے جس کے ذریعے سے وہ چیزوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ یہ تو ہوگی اس کی لغوی تحقیق، صرفی تحقیق۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو اچھے لوگوں سے دوستی رکھنا اور اس دوستی کی برکت سے اپنے معاملات کو درست کرنا، یہ نصف عقل ہے۔ پوری عقل انسان کو تب حاصل ہوگی جب اس کے ساتھ ساتھ کوئی انسان کسب، کوئی پیشہ بھی اختیار کرے گا، حلال کمائی کا کوئی ذریعہ بھی اختیار کرے گا۔ تو یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ ہونے چاہیے۔ نیگیٹو اور منفی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا تعلق کم سے کم ہونا چاہیے۔ انسان جب قدردان لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو پھر انسان کی ترقی ہوتی ہے، اس کی دنیا میں بھی ترقی ہوتی ہے، اس کی دین کے اندر بھی ترقی ہوتی ہے، اس کے جسم کو بھی راحت ملتی ہے، اس کی روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ اور جب انسان کسی غلط آدمی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، غلط آدمی کے ساتھ اپنے معاملات کرتا ہے، غلط جگہ پہ نوکری کرتا ہے، غلط جگہ پہ کاروبار کرتا ہے، غلط بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہے، تو یہ چیز اس کو انتہائی درجے کا نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کا مال بھی ضائع ہوتا ہے، اس کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اس کی انرجی اور اس کی صلاحیتیں یہ بھی برباد ہوتی ہیں، اور اس کی آخرت یہ بھی ضائع ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی شخص کو دوست بنائے تو اس سے پہلے 5 چیزیں دیکھے پھر دوست بنائے۔ نمبر 1، عقل مند۔ دوست بنانے کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ دوستی لگانا چاہ رہے ہیں، دوستی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ عقل مند ہو۔ بے وقوف کو دوست بنانے سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے۔ وہ فائدہ کرنا چاہے گا بھی تو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کا نقصان کر دے گا۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان عقل مند تو ہوتا ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، وہ غصے کا تیز ہوتا ہے، وہ لالچی ہوتا ہے، وہ حسد کرنے والا ہوتا ہے، تو ایسے اخلاق اس کے اندر نہیں ہونے چاہیے، اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ تیسری اس میں چیز یہ ہے کہ وہ فاسق نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، خوف خدا اس کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دے یا آپ کو استعمال کر لے اور آپ کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچ جائے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ وہ بدعتی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ بدعتی ہے تو بدعتی کی نحوست آپ کے اوپر بھی پڑے گی، اور بدعتی کے باطن کی بربادی آپ کو بھی برباد اور ضائع کر دے گی۔ اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ دنیا کی محبت رکھنے والا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ دنیا کی محبت کرنے والا ہے، مال کی اس کے اندر حرص اور لالچ ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر بھی دنیا کی محبت اور لالچ آ جائے گی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی یہ حدیث مشکات شریف میں ہے، حوالہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ تودد یہ بنے گا موصوف، اور الہ حرف جر الناس صفت، الناس مجرور، جار مجرور مل کر ثابت شیبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ شیبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شیبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بنے گا مبتدا، اور نصف مضاف العقل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔